شازیہ مری صاحبہ، پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے اس پہ جو اسلامہ ہائی کورٹ نے آج ریمارکس دیے ہیں کہ اوپن کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے انہوں نے کہا خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں ہے، تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے، اس طرح تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا. تو انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ریگارڈلیس آف دیٹ کہ آپ کی ان سے پولیٹیکل رائیولری ہے؟ دیکھیے ہمارا ویسے بھی ٹیک اس چیز کے اوپر تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کو نظر میں رکھ کر کہ جس طریقے سے پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ہماری اپنی اس وقت یہ ایپیٹائٹ ہے، ہمارے اپنی معاشرے میں اس طریقے کی سوجھ بوجھ ہے کہ ہم یہ اوپن ٹرائلز کی طرف جائیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس کے اوپر ایک پبلک ہیئرنگ کو رکھا تھا، اور ہم نے اس کو اس لیے ایکسیپٹیبل سمجھا تھا کہ اس سے لوگوں کی اویئرنیس ہوتی ہے، لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے پچھلی دہائیوں میں آئین کو ڈس ریگارڈ کیا گیا ہے، آئین کو چینج کیا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس کی سینکٹٹی کے لیے، اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر آئین کے حوالے سے شعور تو آپ اجاگر سجیسٹ کیا کریں گے جائے. کہ عمران خان کا تو اس اوپن حد ٹرائل تک ہو؟ تو ٹھیک ہے، لیکن I would say کہ نہیں، میرا تو یہی سجیسشن ہے کہ جو قانون اجازت دیتا ہے، جو آئین اجازت دیتا ہے، اس کے مطابق کیا جائے. کوئی غیر ضروری یا ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے ہو یا کسی کو سزا دینے کے لیے ہو. دوسرا شازیہ صاحبہ، طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ان پہ الزام لگا دیا کنگز پارٹی کا، وہ تو نواز شریف صاحب تو انڈسپیوٹڈلی اکارڈنگ ٹو نون لیگ کے تمام سرویز کے اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں، تو ان کو کیا خدشہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے واپس آتے ہی اس ملک کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اس ملک کی مہنگائی اڑ جائے گی، روزگار آ جائے گا، غریب ختم ہو جائے گا. تو اس طرح کی باتیں کر کر پہلے بھی کچھ لوگوں نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. ایک بار پھر عوام کو اسی طرز کے اوپر چلتے ہوئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، وہی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے، وہی کہیں نہ کہیں سے اشارے ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے. تو بلاول صاحب نے تو یہی کہا نا کہ آپ عوام سے اشارہ لیں، آپ عوام کے پاس جائیں اور آپ اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھیں. آپ کیوں اس طرح کی ایڈوائس پہ چلتے ہیں کہ آپ کو 2 سیٹوں کا آسرا کسی صوبے سے تو وہاں پہنچ جائیں؟ آپ آ کے مطلب آپ آئے سندھ، آپ 100 دفعہ سندھ آئے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ جہاں پنجاب میں آپ کا ایک ووٹ بینک بیس گراؤنڈ تھا، وہ ہوم گراؤنڈ آپ کا کتنے آپ کے ہاتھ میں، تو انہوں نے تو تجویز دی کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کو کور کرو. ٹھیک، انہوں نے تو کوئی بری بات نہیں کی. بالکل طارق صاحب کی طرف بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا، بلکہ انہوں نے آپ جی ٹی روڈ کو کور کر لیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ نے اپنے ہوم میں کام کیے. جناب اگر آپ اپنا گھر چھوڑ کے جس پہ آپ فخر کرتے ہیں، فخریہ ان 100 چیزوں کو لے کر آپ اقتدار میں آتے ہیں، آج آپ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر. بالکل ٹھیک. طارق صاحب اب تو بہت آنسلاٹ ہو گیا بھائی، کچھ بولے. یہ بڑی شازیہ صاحبہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کی طرف سے. جی کہ آپ ایک طرف نہیں، یہ بڑی عجیب منطق ہے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں آج، بڑے قابل احترام ہے کہ جناب وہ 2 سیٹوں کے لیے ادھر کیوں جائیں ادھر. ایک طرف کہہ رہے ہیں عوام سے رابطہ کریں، اور اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے مختلف صوبوں کو دورہ کرنے کا پلان دیتے ہیں تو اس پہ انہیں اعتراض ہے. اگر ہم کو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ انہیں اعتراض ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حلقے میں جب وہ کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے مخالف کینڈیڈیٹ اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگانے شروع کر جاتے ہیں، بے بنیاد الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہا ہے. اب جو میں مختلف سیاسی جماعتوں میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی میں اشتعال دیکھ رہا ہوں، نروسنس دیکھ رہا ہوں، نروس ہوئے ہیں، ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں، کیسز ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ ابھی ہونا ہے. کبھی ریڈ کارپٹ نظر آ جاتا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر نظر آ جاتا ہے، جیسے یہ کبھی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے ہی نہیں، کبھی جلسہ نظر آ جاتا ہے. بھائی ہم نے کوئی کام پاکستان کی مروجہ قوانین سے باہر نہیں کیا. میں نے کیوں کہا کہ ہمیں آج عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. آپ کا اگلا آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ آج آپ کو کیوں انصاف مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے، جواب میں دیتا ہوں، ان عدالتوں نے
کہ جن کے بارے میں جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب کی پٹیشن میں ذکر ہے کہ جناب مجھے کہا گیا، کس نے کہا آپ کو پتہ ہے، کہ اگر نواز شریف کو سزا نہ دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ان عدالتوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا. آج وہ چیز ریکٹیفائی ہو رہی ہے. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، مجھے سمجھ آ گئی بات. ملنا چاہیے. شازیہ مری صاحبہ نے کہا ساری بات سمجھ گیا. بالکل سب کو ملنا چاہیے. تو اب آپ میں ذرا سمجھا دوں لوگوں کو بھی. الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ الیکشن چھوڑ کے نولی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں آپ تانے دے رہے ہیں، ہمیں آپ کوسنے دے رہے ہیں، ہمیں آپ جناب طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بالکل ٹھیک. سب اس میں آئیں، لڑیں. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں وقت کی قلت ہے، میں نے اویس صاحب کو بھی کرنا ہے. آخری بات کمران بھائی، آخری بات. جی سر. یہ اداروں کو انوالو کر کے جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے پاکستان کی، اسے پراگندہ نہ کریں. خدا کے واہ لیے، ماشاءاللہ، خدا کے لیے ہر وقت یہ سوچ بڑی اچھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اویس صاحب. پولیٹیکل ایٹماسفیئر یہ آپ کہہ رہے ہیں. مودی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس پہ عمل بھی کر لیں. ویری گڈ، پوائنٹ آ گیا. اچھا اب کر رہے ہیں نا، بالکل ہم شازیہ دعوت صاحبہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس میں عمل کریں. پوائنٹ آ گیا. میں کچھ آپ کی خواہشیں اگر نہیں پوری ہوئی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی اگر کچھ خواہشیں نہیں پوری ہوئی تو ہمارا کوئی قصور اب نہیں اویس ہے. صاحب، اچھا جی آپ کی خوش اب آپ فہمی دونوں سے ذرا 1 منٹ کے لیے خوش سکون فہمی اختیار ہے کر آپ لیں. کی.